بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال اللہ تعالی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے جو دروس چل رہے تھے وہ پیغام مناجات سیریز چل رہی تھی، لیکن اب وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ ایک ایسی عبادت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ کہ جو عبادت مخصوص تاریخوں میں ادا کی جاتی ہے، مخصوص ایام میں ادا کی جاتی ہے۔ ان ایام اور ان مخصوص تاریخ کے علاوہ اس عبادت کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر عبادت ہے اور اس عبادت کی قضا بھی ہے۔ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی وقت پر، وقت نکل گیا تو ظاہر ہے کہ نماز کی وہ قضا کرے گا۔ روزہ نہیں رکھا، فرض تھا، قضا کرے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی غلطی سے کئی سالوں کی، اب حساب لگا کر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اس کی قضا ہے۔ لیکن ایک عبادت یہ ایسی ہے جسے انشاءاللہ اب ہم ادا کرنے کے لیے، جس کا موسم شروع ہو رہا ہے، وہ ہے قربانی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ دے کر پیش کی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اب اس سنت کو اور اس طریقے کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے جاری کر دیا ہے۔ تو قربانی کے 3 دن ہیں جس کو ایام اضحیہ کہتے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اگر ایک آدمی کے پاس قربانی تھی اور اس نے ان 3 تاریخوں میں اور ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ جو بھی دن آ رہے ہیں، ان تاریخوں میں اگر اس نے وہ قربانی نہیں کی، تو اس کے بعد اگر وہ کروڑوں روپے کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان تاریخوں کے گزرنے کے بعد بھی کرے گا تو صدقے کا تو ثواب مل سکتا ہے، لیکن قربانی کا اجر اور ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ قربانی کا جو اجر اور ثواب ہے وہ تو ان ایام میں، ان تاریخوں میں جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، ان تاریخوں میں ادا کرے گا تو وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے یہ جانور نہیں مل رہے، نہیں کی قربانی، اب اس کے بعد 1 کروڑ روپے کا 50 لاکھ کا جانور بھی ذبح کر دے تو صدقے کا ثواب ملے گا، قربانی کرنے کا اجر اور ثواب وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اب یہ انشاءاللہ چند دن ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت اہم مسائل قربانی سے متعلق بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور توجہ کے ساتھ ہر روز کی یہ ویڈیو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، آگے مختلف گروپوں میں، مختلف تعلق والوں میں، جاننے والوں میں، چونکہ مستند بات یہاں سے جو بات کی جا رہی ہے وہ ہوائی باتیں، فرضی باتیں نہیں ہیں، وہ باتیں مستند بات آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بڑی تیاری اور محنت کے بعد جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اب آنے والے جو ایام ہیں آج سے انشاءاللہ اس میں روزانہ قربانی سے متعلق کسی نہ کسی مسئلے پر انشاءاللہ آپ سے ہماری گفتگو ہوگی، اور وہ بڑی اہم گفتگو ہوگی، بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں بھی اور آگے مختلف گروپوں میں اس کو شیئر بھی کریں۔ دیکھیے، قربانی جو ہے وہ ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، لیکن فرق زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام کے قربانی میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ قربانی بتوں کے نام پر یہ قربانی کی جاتی تھی، جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ اب اخلاص ہوگا اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کریں گے تو وہ قربانی قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ اور قربانی کی جو تاریخ ہے وہ کسی حلال جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہ اس وقت سے شروع ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آپ تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی، اور سب سے پہلی جو قربانی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی، اور حابیل نے ایک مینڈی کی قربانی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی، اور قابیل نے جو قربانی پیش کی وہ اپنے کھیت کی پیداوار کا کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ تو اس زمانے میں جو قربانی قبول ہونے کا جو طریقہ تھا کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو
جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ علامت سمجھی جاتی تھی اس بات کی کہ حضرت حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ یہ کوئی نئی قربانی نہیں ہے، یہ تو قربانی جو ہے وہ چل ہی رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور آپ کے وقت سے قربانی چل رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ یہ قربانی تا قیام قیامت یہ اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ آج اس قربانی کے اوپر بہت سارے لوگ مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت کا جو دور ہے معاشی طور پر ہر آدمی انتہائی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے اور مالی تنگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور، اربوں روپے کے جانوروں کا خون جو ہے نالی میں بہا دیا جاتا ہے۔ یہی پیسہ جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیا جائے، یہی پیسہ کسی مستحق کو دے دیا جائے، یہی پیسہ کسی بیوہ کو دے دیا جائے، یہی پیسہ ان بچیوں پر خرچ کر دیا جائے جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی عمریں نکل رہی ہیں، ان کا جہیز کا سامان دلا دیا جائے، اور یہ جانوروں کی قربانی کر کر کروڑوں اربوں روپے کا خون جو ہے نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اعتراض قربانی پر کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اصولی جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو عبادت جس انداز سے، جس شکل اور جس صورت میں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے مشروع فرمائی ہے، وہ قیامت تک کے اسی صورت میں وہ باقی رہے گی۔ اس میں رد و بدل کا اختیار نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، نہ کسی دنیا کے کسی انسان کو، کسی مفکر کو، کسی محقق کو، کسی کو بھی نہیں ہے۔ قربانی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی رہے گی۔ آج آپ جو ہے نا قربانی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی قربانی کا جانور لوگ جو ہے نا وہ 15-20 لاکھ روپے کا خرید رہے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ یہ 15-20 لاکھ روپے جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ کل آپ نماز کے بارے میں یہ بات کرنا شروع کر دیں گے، پرسوں آپ حج کے بارے میں یہ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اسلام کا جو اصل چہرہ ہے اور اسلام کا جو اصل اس کی جو شکل ہے مختلف عبادات کی، وہ مسخ ہو کر رہ جائے گی، وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو عبادت جس شکل میں شریعت میں مشروع ہے، قیامت تک کے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قیامت تک کے اس کی کوئی شکل نہیں بگاڑ سکتا۔ بگاڑنے والے خود فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ عبادت جو ہے وہ باقی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے مہنگے مہنگے آدمی جانور خریدتا ہے، اتنے مہنگے مہنگے جانور خریدتا ہے، جانور جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کم ہو جائیں اور جانوروں کی قلت پیدا ہو جائے، پھر پورے سال آدمی کو گوشت نہ ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے، بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کا استعمال زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب ایسا پیدا کیے ہیں کہ اس کی پیداوار اسی طریقے سے زیادہ ہے۔ اب آپ قربانی میں آپ حساب لگا لیں، قربانی کے 3 ایام میں 10، 11 اور 12 یہ 3 تاریخوں میں کروڑوں اربوں روپے کی مسلمان جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن آپ کو ایک مہینہ بھی اس کے بعد ایسا نہیں ملے گا، ایک دن ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی آدمی جانور ذبح کرنا چاہ رہا ہو اور جانور نہیں مل رہا ہو۔ ایسا آپ کو ایک دن بھی نہیں ملے گا۔ پورے سال الحمدللہ ہم گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ تو جو چیز جتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیداوار اسی طریقے سے اس میں بڑھوتری فرما دیتے ہیں، اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ خیر، اور بھی بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی جو ہے یہ ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کے بنیادی شعائر میں سے ہے۔ تو قربانی کرنے کی فضیلت احادیث میں بہت ساری آئی ہیں، میں 1-2 روایتیں ذکر کر کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ قربانی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو، قربانی کس پر واجب ہے، اس کے لیے شرائط کیا ہے، اس کے لیے نصاب کیا ہے، وہ آدمی کب صاحب نصاب کہلایا جائے گا، یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو جو آدمی صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر شرعاً قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کر لیتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ جو جانور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر رہا ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔ آج آپ حساب لگا لیں، کوئی جانور آپ خریدیں اور خرید کر اس کے ذرا سا بال آپ گنیں کہ کتنے بال ہیں، حساب کتاب کرنے والے جو ہیں ان کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، کتنے اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے
کہ جب آدمی اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹاتا ہے، اس کے اوپر چھری پھیرتا ہے تو وہ خون بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو قربانی اور صدقہ بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں، بہت فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا اصل مقصد ہے انسان کا جان کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، اور یہی بات جو ہے یہ قربانی کی روح ہے، اخلاص کے ساتھ۔ یہ روح جو ہے وہ صدقے سے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے، اور صدقے کی جو روح ہے وہ ہے مال دینا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12، اس کے بعد کرے گا وہ قربانی نہیں ہے۔ اور صدقہ تو پورے سال میں جب چاہے، جس وقت چاہے، جس شکل میں چاہے، جس انداز سے چاہے، اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ تو قربانی کے ایام متعین ہے، 3 دن، اور صدقے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، جب چاہے آدمی صدقہ کر دے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرما لیں گے۔ بہرحال بہت عظیم ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی پر، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ہر سال آپ اہتمام سے قربانی فرمایا کرتے تھے، اور قربانی نہ کرنے پر حدیث شریف میں وعید ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس قربانی کی گنجائش ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ ایسے آدمی کا مسلمانوں کے اجتماع سے کیا تعلق؟ معلوم کیا ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو حیثیت دیکھے، ایک آدمی کے اوپر قربانی نہیں ہے، ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن جو نماز فرض ہو گئی ہے تو اب ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ قربانی کا بھی ہے کہ قربانی نہیں ہے تو نہیں ہے، نہ پکڑ ہے، نہ مواخذہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا سوال جواب ہے، لیکن جب قربانی واجب ہو گئی ہے اب اس سے آدمی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، اب اس سے آدمی نہیں بچ سکتا، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایام شروع ہو رہے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے، بہت سارے انشاءاللہ نئے مسائل سامنے آئیں گے، بہت ساری اس کی جزیات سامنے آئیں گی، ہمیں صحیح طریقے سے سارے مسائل کو سیکھ کر، سمجھ کر، بنیادی باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔